أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، وہ جو گھٹیا ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا خیر، وہ جو بہتر ہے، اہبطو، اترو تم، مصر، شہر میں، فإنا، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے سوال کیا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، مجہول کا صیغہ ماضی کا، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان بنی اسرائیلیوں پر، الذلہ، ذلت، والمسکنہ، اور مسکینی، وباء، اور لوٹے وہ، بغضب من اللہ، اللہ جل جلالہ کا غضب لے کر۔ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 61، اس کا ایک حصہ کل تلاوت ہوا اور یہ دوسرا حصہ ہے، ابھی اس کا تیسرا حصہ آگے باقی ہے۔ رب العالمین نے یہاں یہی ارشاد فرمایا کہ جو ان پر من و سلوہ اور کھیر اترتی تھی تو انہوں نے مطالبات شروع کر دیے تھے، جن کا تذکرہ کل پچھلے درس میں گزر گیا، مختلف سبزیاں اور مختلف پھل وغیرہ، اس کا تذکرہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ترکاری چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ گیہوں، سبزیاں، مسور کی دال، لہسن، یہ چیزیں ان کا انہوں نے سوال کر دیا۔ تو رب العالمین نے یہاں سے جواب دیا ہے کہ تم گھٹیا چیز کا سوال کر رہے ہو اور جو بہتر ہے اس کو چھوڑ رہے ہو، کہ پکا پکایا من و سلوہ آ رہا ہے، بٹیرے آ رہے ہیں، کھیر مل رہی ہے، میٹھا بھی مل رہا ہے، نمکین بھی مل رہا تھا، لیکن ان کا مطالبہ ان چیزوں کی طرف گیا جن کو قرآن ادنا کہتا ہے، یعنی گھٹیا۔ گھٹیا کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ مٹی سے چیزیں نکلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ مٹی میں بجائی بھی کرنی پڑتی ہے، اور جب آدمی بجائی کرتا ہے تو مٹی بھی منہ پہ آتی ہے، کپڑوں پر بھی آتی ہے، پاؤں اور ہاتھوں میں بھی آتی ہے۔ ان کو بغیر محنت کے، بغیر مٹی کو چھاننے کے سب چیزیں مل رہی تھیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا کہ جو ان کو خاک چھان کر حاصل کرنی پڑے گی، محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، لیکن چونکہ ان کا مطالبہ تھا تو رب العالمین نے فرمایا اہبطوا مصر، اتر جاؤ تم کسی شہر میں، یعنی یہ وادی جو تی ہے اس میں تھے، اور وادی تی بہت بلند جگہ ہے، اور شہر جتنے بھی اس کے قرب و جوار میں ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں، جیسے ایک ٹیلہ ہوتا ہے اور بستیاں جو وہ نیچے ہوتی ہے، ایسے وادی تی بھی ایک ٹیلے کی طرح تھی، اور باقی جتنی بھی بستیاں تھیں ان کے اس سے نیچے کی طرف تھی، اسی لیے فرمایا اہبطوا، اترو تم، مصر، کسی شہر میں،
جہاں سے یہ چیزیں دوسرے لوگ جو اگا رہے ہیں تو وہاں جاؤ، وہاں جا کر بیج لے کر آؤ، پھر ان کو ذمہ داری میں لگ جاؤ، کریدو زمین کو، وہاں سے یہ چیزیں بیجو، پھر ان پہ محنت کرو، پھر تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور مفسرین نے بالخصوص علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدسرین نامی ایک شہر تھا، بستی تھی، وہاں گئے اور وہاں سے جا کر یہ بیج لائے، لیکن رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم نے ان بیجوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ جو من و سلوہ اور کھیر آسمان سے تمہارے لیے آ رہی ہے یہ اسی دن بند ہو جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے بے شک وہی ہے جو تم نے سوال کیا، وہ تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر کیا ذلت اور مسکینی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، ضربت مار دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کر، یعنی اللہ ایک انعام کی شکل میں بغیر محنت کے چیزیں دے رہا ہے اور یہ ناشکری میں لگے ہوئے، اور یہ ناشکری اتنا بڑا عذاب ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری آئے گی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر انکار کیا تم نے، ناشکری کی تم نے، تو انہوں نے ناشکری کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بغیر محنت کے مل رہی تھی ان کی قدر نہ کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ شاید مایوسی آئی کہ شاید اللہ نہ بھیجے، یعنی اپنے پاس جو چیزیں ہیں ان پہ اعتماد ہے، جو اللہ کے پاس ہے اس پہ اعتماد نہیں۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، جو اللہ کے پاس چیزیں ہیں، ہمارے نیک اعمال ہی اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 روپے دیتا تو ساری دنیا نیکی میں لگ جاتی، کیونکہ مقصد تو پیسہ ہے۔ لیکن یہ عارضی زندگی، انسان کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی کل خبر چل رہی ہے کہ 750 آدمی وہ بیچارہ جا رہا تھا اٹلی، سب ختم ہو گئے۔ تو کتنے ان کے والدین چیخ رہے ہیں، 23 لاکھ روپے دیے ایجنٹوں کو۔ تو اب وہ بیچارے کمانے کے لیے جا رہے تھے، امیدیں تھی کہ جائیں گے، پتہ نہیں وہاں سے لاکھوں روپے ہمیں بھیج دیں گے، لیکن وہ سب جو خواب تھے وہ خاکالود ہو گئے۔ ایسے انسان عارضی چیزوں پہ محنت کرتا ہے اور عارضی چیزوں پہ یقین کر کے بیٹھا ہے، اور جو دائمی چیزیں ہیں ان پہ محنت نہیں کرتا اور ان پہ یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اسے نظر آتی ہیں اس کے مشاہدے میں، اور جو چیز مشاہدے میں نہ ہو اس پہ یقین بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہ ان کو کامل یقین نصیب ہو گیا تھا، ہمارا کامل یقین نہیں ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میں نیکی دوں گا، اور نیکی نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی چیز پہ یقین نہیں ہے، اور جو ختم ہونے والی ہے کہتے بھی ہیں کہ عارضی ہے، اس پہ یقین ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ان پہ ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ آگے مزید اللہ کا غضب کیوں آیا وہ اس کے اگلے حصے میں آئے گا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ غضب اللہ کا ان پہ اترا۔ اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ رب العالمین ہمیں نہ قدری سے نہ شکری سے محفوظ فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔